محترم بزرگوں اور ساتھیوں، انسان اپنے اندر بہت ساری خواہشات رکھتا ہے۔ خواہشات کے پہاڑ اپنے سر پر اٹھائے انسان پھرتا رہتا ہے۔ انسان کی خواہشات پوری ہوتی ہیں یا نہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ہر لمحہ بہت سی آرزوئیں، بہت ساری خواہشات انسان کے دل میں رہتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، سیدنا داؤد علیہ السلام کو ہم نے آپ کو انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض، زمین پر اپنا نائب خلیفہ مقرر فرمایا۔ اور فحکم بین الناس بالحق، حق کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہے۔ ولا تتبع الہویٰ، اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ دل کیا چاہتا ہے، خواہش کیا ہے، اس کی طرف نہیں جانا۔ اگر ایسا ہوا فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تو آپ اللہ کے رستے سے ہٹ جائیں گے، صراط مستقیم سے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری والے رستے سے ہٹ جائیں گے۔ فرمایا إِنَّ الَّذِينَ يُضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے رستے سے ہٹ جاتے ہیں، جو صراط مستقیم کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ بما نسوا یوم الحساب، وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قیامت کے دن کو، اپنے حساب و کتاب کے دن کو بلا دیا، اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگ گئے۔ ان کے لیے وہی بات حرف اول تھی اور آخر تھی، جو ان کے دل کی خواہش تھی۔ اور فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اس بندے سے بڑا گمراہ اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی کتاب کو، نبی کی سنت کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ میرا دل یہ چاہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے، اللہ کا فرمان یہ ہے، لیکن میرا دل چاہتا ہے ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے، میری خواہش یہ ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، اس بندے سے بڑا گمراہ اور کون ہو سکتا ہے۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقَّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اگر حق ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا، ان کی خواہشات کے مطابق اللہ کا قرآن اترتا، ان کی خواہشات کے مطابق نبی فیصلے کرتے، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، تو زمین و آسمان کا نظام درم برم ہو جاتا، فساد برپا ہو جاتا اس میں، اگر ان کی خواہشات کی پیروی کی جاتی۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقَّ، اگر حق ان کے کہنے پر آتا، ان کی خواہشات کے مطابق اترتا، جو یہ چاہتے تھے وہ ہوتا، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، تو زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جاتا۔ محترم بزرگوں، ہمیں اپنی خواہشات کو ختم کرنا ہے، اپنی خواہشات کو ہماری زندگی میں جگہ نہیں دینی۔ ہمارے لیے حرف اول اور آخر
اللہ کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہونا چاہیے۔ جو رستہ کتاب و سنت نے دکھایا ہے، زندگی گزارنے کا جو طریقہ کتاب و سنت نے سکھایا ہے، وہ طریقہ ہمارے لیے بہترین طریقہ ہے۔ خواہشات ہماری ہمیں گمراہ کر دیں گی، ہمیں اللہ رب العزت کے سخت عذاب کا شکار بنا دیں گی، اور زمین و آسمان میں اور اس میں جو کچھ ہے ومن فیہن، جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے اس میں فساد برپا کر دے گی۔ اور فساد اللہ رب العزت کو پسند نہیں، نہ فساد کرنے والے اللہ کو پسند ہے۔ محترم بزرگوں اور ساتھیوں، آج بات جو کرنی ہے وہ اصل میں انسان کی دنیا کی خواہشات کے متعلق نہیں ہے کہ انسان دنیا میں کیا خواہشات کرتا ہے۔ آج جس موضوع پر چند ایک گزارشات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن انسان کون سی خواہشات کرے گا جو اس کی پوری نہیں ہوں گی۔ بعض خواہشات ایسی بھی ہوں گی اہل ایمان کی جو کائنات کا رب پوری فرمائے گا، لیکن بعض ایسے لوگ ہوں گے وہ کچھ خواہشات کریں گے جو کبھی بھی نہیں پوری ہوں گی۔ جس طرح وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، اسی طرح ان کی یہ خواہشات بھی کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ تب وہ خواہش کرنے کا، وہ آرزو کرنے کا انہیں کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان میں سے پہلی خواہش یہ ہے، یا لیتنی لم اوتا کتابیا، بلکہ اس سے بھی پیچھے چلیں تو اس سے پیچھے بھی یہ خواہش کرے گا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں نے فلاں انسان کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، فلاں شخص کو میں دوست نہ بناتا، اس کے پاس میرا اٹھنا بیٹھنا نہ ہوتا۔ لقد اضلنی، وجہ کیا ہے، کیوں ایسا کہہ رہا ہے، یہ خواہش یہ آرزو کیوں کر رہا ہے؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کائنات کے رب کے ذکر سے، اطاعت و فرما برداری سے، اللہ کے نبی کی سنت سے اس بندے نے مجھے دور رکھا ہے۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، انسان کا جو شیطان جو ہے یہ انسان کا بے وفا ہے، کوئی اس کے ساتھ وفاداری نہیں کرتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یہ کیوں اللہ رب العزت نے قبل از وقت بتایا کہ ایسا لوگ کہیں گے؟ اس لیے کہ اپنا اٹھنا بیٹھنا ابھی دنیا میں دیکھ لیں کہ کہیں ایسے میرے دوست ایسے تو نہیں کہ کل قیامت کے دن مجھے یہ کہنا پڑے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں نے فلاں انسان کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، میری دوستی، میرا یارانہ، میرا اٹھنا بیٹھنا فلاں انسان کے ساتھ نہ ہوتا، آج میری یہ حالت نہ ہوتی۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، ہائے کاش میں ان لوگوں کے ساتھ ہوتا جو آج میرے سامنے جنت میں جا رہے ہیں۔ کنت معہم فافوز فوزا عظیما، جو اللہ رب العزت کی رحمت سے نوازے جا رہے ہیں، جن کو اللہ رب العزت کا، اللہ کے عرش کا سایہ عطا فرمایا جا رہا ہے، کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، وہ برے دوستوں کے ساتھ نہ ہوتا۔ معہم فافوز فوزا عظیما، تو آج مجھے بھی بہت بڑی کامیابی مل جاتی، آج میں بھی کامیاب ہو جاتا، اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا نہ ہوتا، اہل علم، علماء، نیک، متقی، پرہیزگار اولیاء اللہ کے ساتھ میں بیٹھتا۔ جو نبی، اولیاء اللہ کون ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی سنت کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ کنت معہم، ان کے ساتھ میں بیٹھتا، فافوز فوزا عظیما، آج مجھے بھی بہت بڑی کامیابی مل جاتی۔ لیکن آج اس کی اس خواہش کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کی اس آرزو کا قیامت کے دن اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ برے دوستوں کا یہ انجام ہوتا ہے، برے دوستوں کی محفل میں بیٹھنے کا یہ انجام ہوگا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا،
ہائے کاش میں فلاں کے ساتھ نہ بیٹھا ہوتا، بلکہ کنت معہم فافوز فوزا عظیما، جو فلاں اللہ کا نیک بندہ تھا، جو علماء تھے ان کے ساتھ بیٹھتا، اولیاء کے ساتھ بیٹھتا، اللہ سے ڈرنے والوں کے ساتھ بیٹھتا، صحابہ کے ساتھ محبت کرنے والوں کے ساتھ بیٹھتا، اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والوں کے ساتھ بیٹھتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے والوں کے ساتھ بیٹھتا، فافوز فوزا عظیما، آج مجھے بھی بہت بڑی کامیابی مل جاتی، آج میں بھی کامیاب ہو جاتا، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لواء الحمد کے نیچے مجھے بھی جگہ مل جاتی، آج حوض کوثر مجھے بھی مل جاتا، آج اللہ کے عرش کا یا اللہ رب العزت کا سایہ مجھے بھی نصیب ہو جاتا۔ میرا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے ساتھ جن کے سینوں میں بغض صحابہ ہے، بغض اہل بیت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، بدعات اور خرافات ہیں، قرآن کی حکم عدولیاں ہیں، میرا اٹھنا بیٹھنا تو ان کے ساتھ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، کہے گا کلا اذا دکت الارض دکن دکا، کاش میں نے اگلی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا، کلا اذا دکت الارض دکن دکا، اس وقت کو بھی یاد کرو جب زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی۔ آج جس زمین پر اکڑ اکڑ کر چلتے ہیں متکبرے بن کر، یہ زمین ریزہ ریزہ کر دیں گے اللہ رب العزت، کوئی اوقات نہیں اس کی رہ، اوقات تو پہلے ہی کوئی نہیں ہے اس زمین کی۔ کائنات کے رب کا بنایا ہوا نظام کائنات دیکھیں تو ریت کے ذرے کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے اس زمین کی، جس زمین پر اکڑ کر چلتے ہیں ہم۔ کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، آپ کا رب بھی آ جائے گا اور فرشتے بھی قطار اندر قطار آ جائیں گے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، پھر جہنم کو بھی لایا جائے گا، اور کس حالت میں لایا جائے گا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 لگامیں ڈالی ہوں گی جہنم کو، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اس جہنم کو لا کر اللہ کے عرش کے بائیں جانب کھڑا کر دیں گے۔ اندازہ کریں 70,000 لگامیں ہیں، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتہ ہے، کیا حالت ہوگی اس کی، کس طرح وہ بکھری ہوگی اللہ کے نافرمانوں کو اپنے اندر لانے کے لیے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اب انسان کو عقل آئے گی، لیکن وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اب اس کو عقل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یا لیتنی قدمت لحیاتی، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا، جو میری آنے والی زندگی تھی، دنیا میں متکبرہ تھا میں بڑا، اللہ کا نافرمان تھا، اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان تھا۔ یا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے آنے والی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس دن کے عذاب جیسا کسی کا کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اس دن جو جکڑا جائے گا، جو باندھا جائے گا اللہ کے نافرمانوں کو، اس جیسا کوئی باندھ بھی نہیں سکتا۔ کس کو ماننے ہیں ہم؟ کس بات کا تکبر ہے ہمارے اندر؟ ہم سمجھتے کیا خود کو؟ یا لیتنی قدمت لحیاتی، میرے بھائیوں، بزرگوں اور ساتھیوں، ابھی کائنات کے رب نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہوا ہے اور بتا بھی دیا کہ ایسے ایسے کہو گے اگر کائنات کے رب کی نافرمانی کر کے آئے، تو یہ کہنے سے بہتر نہیں ہم تیاری کر کے جائیں، بعد میں جو یہ کہنا ہے یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا، اپنی اگلی زندگی کے لیے آگے کچھ بھیجا ہوتا، تب کہنے کا کہتے ہیں نا، تب کیا پچھتائے ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اس دن کے عذاب جیسا کوئی عذاب بھی نہیں ہوگا، اور جس طرح اس دن باندھا جائے گا اللہ کے نافرمانوں کو، اس طرح کو باندھ بھی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر یہ خواہش کریں گے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، کاش یہ جو کرامن کاتبین بیٹھے لکھ رہے ہیں، ہم اپنے والدین سے، بہن بھائیوں سے چھپ سکتے ہیں،
نافرمانی کے وقت عزیز و اقارب سے چھپ سکتے ہیں، ہمسایوں سے، دوست احباب سے چھپ سکتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کائنات کے رب سے چھپ سکتے نہیں۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کائنات کی رب کی ذات تو بڑی عظیم ذات ہے، یہ جو اس کے بنائے ہوئے فرشتے ہیں، ہم تو نافرمانی کرتے ہوئے ان فرشتوں سے نہیں چھپ سکتے۔ ان فرشتوں کے لکھے ہوئے رجسٹرڈ نامہ اعمال جب پیش کیے جائیں گے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جب بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، بڑا اکڑ کے چلتا تھا، بڑا متکبرہ تھا، بڑی اللہ کی نافرمانی اکڑ اکڑ کے کرتا تھا، وہ دیکھ لیں گے جب قیامت آئے گی، اے جگ مٹھا اگلا کنے ڈٹھا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اب نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جانے لگا، یقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے اور بیڑا ہی گرک گیا میرا، اور میں تو ہلاک ہو گیا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ میری کتاب مجھے دی نہ جاتی، میرا نامہ اعمال مجھے پیش ہی نہ کیا جاتا۔ ولم ادری ما حسابیہ، میرا نام و نشان ختم ہو جاتا، میرا حساب ہی نہ لیا جاتا۔ ولم ادری ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا انی مالیہ ہلاک انی سلطانیہ، میرا مال بھی کسی کام نہ آیا، میرا جاہ و جلال، میری چدراہٹ، میں فلاں صاحب ہوں جی، میں رانا صاحب ہوں، میں سید صاحب ہوں، یہ صاحب میرے کسی کام نہ آئے۔ ہلاک انی سلطانیہ، میری چدراہٹ، میری وزارت، میرا فلاں صاحب ہونا، یہ میرے صاحب کسی کام کے نہ آئے۔ ولم ادری ما حسابیہ، اللہ اکبر، ہلاک انی سلطانیہ، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، خذوہ فغلوہ، اللہ رب العزت کا فرشتوں کو حکم ہوگا، خذوہ فغلوہ، پکڑو ان کو گھیر کر جہنم میں پھینک دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 ہاتھ لمبے سنگلوں کے ساتھ ان کو باندھ دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہی بات پیچھے اللہ رب العزت نے جو فرمائی ہے، ولا یوثق وثاقہ، اس دن باندھنے جیسا کوئی باندھ بھی نہیں سکتا۔ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 ہاتھ لمبے سنگلوں سے باندھ کر انہیں جہنم میں پھینک دو۔ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے کاش میری کتاب مجھے دی نہ جاتی، میرا نامہ اعمال مجھے دیا ہی نہ جاتا۔ لیکن اب یہ آرزو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اب یہ خواہش ظاہر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش میں مٹی کے ساتھ مٹی ہو چکا ہوتا۔ اس کے دو معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں، یا لیتنی کنت ترابا، ایک تو یہ مطلب کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، دوسرا یہ میں مر گیا تھا، مر کے مٹی میں مٹی ہو جاتا، میرا نام و نشان ختم ہو چکا ہوتا، آج مجھے اٹھایا ہی نہ جاتا۔ یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش میں مٹی کے ساتھ مٹی بن چکا ہوتا، میرا نام و نشان ہی ختم ہو چکا ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کنت نسیا منسیا، میں بھولا چکا ہو چکا ہوتا، لوگ مجھے بلا چکے ہوتے، میرا نشان ہی کوئی نہ ہوتا، ختم، بالکل ختم ہی ہو چکا ہوتا۔ یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش میں مٹی ہو چکا ہوتا، آج کائنات کے رب کے دربار میں کھڑا ہی نہ کیا جاتا، میرا حساب و کتاب لیا ہی نہ جاتا، مجھے پوچھا ہی نہ جاتا کہ ہاں بھی دنیا میں کیا کر کے آئے ہو۔ لیکن اب اس خواہش کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب اس آرزو سے، اس خواہش سے اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، جس دن آسمان پھٹے گا، وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، آسمان پھٹے گا اور اس آسمان سے بادلی سی ایک نیچے آئے گی، وَالْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، آسمان کے رب کے فرشتے بھی آئیں گے،
الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا۔ الملک یومئذ الحق، آج کہتے ہیں نا میں وزیر اعظم بن جاؤں، میں صدر بن جاؤں، میں چودھری صاحب بن جاؤں، میں جناب فلاں صاحب بن جاؤں، یہ صاحب مجھے مل جائے، اس دن کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن بادشاہت صرف الرحمن کی یعنی اللہ رب العزت کی ہوگی، اللہ کے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں ہوگا۔ این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہیں یہ جبار، یہ متکبر کہاں ہیں؟ آج اللہ کے سامنے آؤ نا ذرا۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، بادشاہ صرف اللہ کی ذات ہو۔ اور یاد رکھیں اللہ رب العزت ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کریں گے، ناانصافی نہیں کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی سینگ والے جانور نے کسی بغیر سینگ والے جانور کو مارا ہوگا وہ بھی دونوں اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں گے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، اور ساتھ فرمایا وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، یہ دن کافروں کے لیے بڑا ہی سخت دن ہوگا۔ 50,000 سال کا دن ہے میرے بزرگوں، گرمی کا یہ دنیا میں گرمی کا ایک دن ہمیں برداشت نہیں ہے، اور قیامت کا دن جو ایک دن ہی 50,000 سال کے برابر ہے، اور اس گرمی کی کیا صورتحال ہوگی؟ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں شرابور ہوں گے، ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اس دن نافرمان، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول کی حکم عدولیاں کرنے والے، بدعات اور خرافات کرنے والے، قرآن اور حدیث کو کچھ بھی نہ سمجھنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اہل بیت سے، نبی کے صحابہ سے، سلف صالحین سے بغض اور عداوت رکھنے والے، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر کھائیں گے، اور ساتھ کیا کہیں گے؟ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش ہم بھی کو رسول کے راستے پر تھوڑا سا چلے ہوتے، ہم بھی اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلے ہوتے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ اور ساتھ کیا فرمایا ایک دوسرے مقام پر سورۃ الاحزاب میں؟ فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار، یہ جس طرح ہم چیز کو مکس کرنے کے لیے کہ دو چیزوں کو مکس کرنے کے لیے الٹ پلٹ کرتے ہیں، فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار، جہنم کی آگ میں ان کے چہروں کو اسی طرح الٹ پلٹ کیا جائے گا۔ یا یوں سمجھ لیں دودھ گرم ہے، اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہم پھینٹتے ہیں، یوم تقلب وجوہہم فی النار، اسی طرح جہنم کی آگ میں چہروں کو پھینٹا جائے گا۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا، ہائے ہماری ہلاکت، وہ بیڑا غرق گیا ہمارا، ککھ بھی پلے نہیں رہ گیا۔ کیا ہوا کیا؟ یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہائے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ دنیا میں ہمیں لوگ بتاتے تھے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کر لو، لیکن ہمیں پرواہ نہیں تھی کسی بات کی۔ اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، یہ اس دن کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، اللہ اکبر، کیا کہیں گے؟ یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی۔ اور ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اللہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے سرداروں نے ہمیں ہلاک کر دیا۔ وکبراءنا فاضلونا السبیل، تیرے رستے سے ہٹانے والے یہ تھے ہمیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میری پارٹی کا لیڈر کیا کہتا ہے، میری سیاسی پارٹی کا لیڈر کیا کہتا ہے، مجھے وہ سننا ہے، حق کیا ہے مجھے وہ نہیں سننا۔ میری سیاسی پارٹی کا لیڈر اگرچہ غلط بھی کرے تو وہ مجھے صحیح نظر آتا تھا، میں کہتا تھا بس یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا کیا فرمان ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔
اللہ اکبر. انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. اللہ اور اس کے رسول مجھے بلاتے رہے، اللہ کی نماز کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے مجھے بلایا جاتا رہا، مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی. میرے بڑے بڑے کہو نا بھائی اللہ کی نافرمانی نہ کرو، یہ کام غلط ہے. کہتے ہیں لو جی ہمارے جو بڑے تھے وہ غلط تھے، وہ بے وقوف تھے، وہ ایسے چلے گئے ہیں. وجدنا آباءنا کذالک یفعلون. میں نے اپنے باپ دادا کو یہی کچھ کرتے دیکھا، وہ ٹھیک تھے. اب کیا کہہ رہا ہے؟ انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. مجھے انہوں نے ہی رستے سے ہٹا دیا، جو میرے سردار ہیں، جو میرے بڑے ہیں، جو میرے وڈ وڈیرے تھے، جو میرے چودھری تھے، انہوں نے مجھے سیدھے رستے سے ہٹا دیا. ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا. اللہ انہیں دگنا عذاب دینا اور انہیں ان پر سب سے بڑی لعنت کرنا. مجھے یہ بتائیں، یہ کہنا قیامت کے دن آتهم ضعفین من العذاب، انہیں دگنا عذاب دینا، ولعنهم لعنا کبیرا، اور ان پر بہت بڑی لعنت کرنا، یہ کہنے سے ہم بچ جائیں گے؟ انہیں دگنا عذاب ہو جائے، ان پر بڑی لعنت ہو جائے، تو کیا یہ خواہش ظاہر کرنے سے ہم بچ جائیں گے؟ میرے بھائیوں، بزرگوں اور ساتھیوں، ہمیشہ کوئی بھی کام کرتے وقت یہ مت سوچیں میرے بڑوں نے یہ کیا، یہ سوچیں اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے. ورنہ کل قیامت کے دن یہ کہنا پڑے گا یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول. ہائے ہماری ہلاکت، کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا ہوتا. لیکن تب یہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تب وقت گزر چکا ہوگا. اللہ رب العزت نے یہ بھی بتایا، فرمایا یہ کہیں گے وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا رَبَّنَا. اگر آپ اس وقت کو دیکھ لیں جس وقت یہ جہنم کے سامنے لا کر کھڑے کر دیے جائیں گے. وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، جب یہ جہنم کے اوپر لا کر کھڑے کر دیے جائیں گے تب ان کو آپ دیکھیں. کیا کہیں گے، کیا کریں گے؟ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. ہائے کاش ہم واپس لوٹا دیے جائیں، کاش ہم واپس بھیج دیے جائیں. یا لیتنا نُرَدُّ، ہائے کاش کہ ہم واپس چلے جائیں دنیا میں. نُكَذِّبُ، ہم جھٹلائیں گے بھی نہیں، ہم جھٹلائیں گے بھی نہیں، تکذیب بھی نہیں کریں گے اللہ کے رسولوں کی. بِآیاتِ ربنا، اپنے رب کی. نردو، لٹائے جائیں. نکذب بآیات ربنا، ہم تکذیب نہیں کریں گے. ونکون من المؤمنین، ہم ایمان والوں کے ساتھ ہو جائیں گے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا. کاش کہ ہم دنیا میں واپس بھیج دیے جائیں، لیکن تب یہ کاش کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تب یہ آرزو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فرمایا ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. کہیں گے اللہ ایک مرتبہ اس جہنم سے بس باہر نکال لے، اگر پھر بھی ہم نے وہی کچھ کیا تو پھر یقیناً ہم ظالم ہیں. بس ایک مرتبہ جہنم سے نکال لے. ربنا اخرجنا منها فإن عدنا، اللہ ایک مرتبہ یہاں نکال، یہاں سے نکال، اگر ہم پھر بھی وہی کچھ کر کے آئے تو یقیناً ہم ظالم ہیں. جواب کیا ملے گا؟ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ. یہی ذلیل و رسوا ہو، اب اسی جہنم میں تم نے رہنا ہے. وَلَا تُكَلِّمُونَ، میرے ساتھ بات بھی نہ کرو. اللہ رب العزت اتنے ناراض ہیں، سامنے دیکھ رہے ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے، خود عذاب دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے، ایک مرتبہ نکال دے. اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ. یہی ذلیل و رسوا ہوتے رہو، اب میرے ساتھ بات بھی نہیں کرنے. جس کے ساتھ اللہ رب العزت بات کرنا پسند نہیں کر رہے اس کو جہنم کے عذاب سے باہر نکال لیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم. فرمایا ربنا صرف ربنا ابصرنا، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا. ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا. اللہ ہم نے دیکھ بھی لیا، ابصرنا وسمعنا، ہم نے تیرا عذاب دیکھ بھی لیا، تیرا عذاب سن بھی لیا. فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اللہ ایک مرتبہ واپس بھیج دے. فرجعنا نعمل صالحا، ایک مرتبہ واپس بھیج دے.
ہم تیری فرما برداری کر کے آئیں گے. اب ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اللہ ہم تیرے فرما بردار بن کے آئیں گے، تیری اطاعت کر کے آئیں گے، نیک عمل کر کے آئیں گے. حتی اذا جاء احدهم الموت، یہ تو کل قیامت کے دن فرمائیں گے نا. دنیا میں جب موت آنے لگتی ہے وہ بھی اللہ رب العزت نے سورۃ المؤمنون میں ذکر فرمایا. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها کلمۃ هو قائلها. اللہ رب العزت فرماتے ہیں تب بھی کہیں گے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. موت آنے لگتی ہے، کہتے ہیں یا اللہ ایک مرتبہ، ایک موقع دے دے، بس ایک مرتبہ واپس بھیج دے. لعلی، کیا کرو گے واپس جا کے؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا. اللہ ایک مرتبہ واپس بھیج، اب ہم نیک کام کر کے آئیں گے، اچھے کام کر کے آئیں گے. انہا کلمۃ هو قائلها. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جواب ملتا ہے کرنا تم نے پھر بھی کچھ نہیں، یہ ہے کچھ جو تم نے اب کیا وہی کچھ کرو گے. یہ تو منہ سے تم کہہ رہے ہو کہ ایک مرتبہ واپس بھیج دے، کرنا پھر بھی تم نے کچھ نہیں ہے. ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا. اللہ ایک موقع دے دے، ایک مرتبہ واپس بھیج دے، ہم تیری اطاعت کر کے آئیں گے، تیری فرما برداری کر کے آئیں گے، نیک کام کر کے آئیں گے. لیکن تب یہ کہنے کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.